مکتوب نمبر 24۔ آپ علیہ السلام کی وصیت اپنے اموال کے بارے میں جسے جنگ صفین سے واپسی پر تحریر فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هذا ما أمر به عبد الله علي بن أبي طالب أمير المؤمنين في ماله ابتغاء وجه الله ليولجه به الجنة ويعطيه به الأمنة۔ یہ بندہ خدا علی ابن ابی طالب امیر المومنین کا حکم ہے اپنے اموال کے بارے میں جس کا مقصد رضائے پروردگار ہے تاکہ اس کے ذریعے جنت میں داخل ہو سکے اور روز محشر کے حول سے امان پا سکے۔ فإنه يقوم بذلك الحسن بن علي يأكل منه بالمعروف وينفق منه بالمعروف، فإن حدث بحسن حدث وحسين حي قام بالأمر بعده وأصدره مصدره۔ ان اموال کی نگرانی حسن ابن علی کریں گے، بقدر ضرورت استعمال کریں گے اور بقدر مناسب انفاق کریں گے۔ اس کے بعد اگر انہیں کوئی حادثہ پیش آ گیا اور حسین باقی رہ گئے تو ذمہ دار وہ ہوں گے اور اسی انداز پر کام کریں گے۔ وإن لبني فاطمة من صدقة علي مثل الذي لبني علي، وإني إنما جعلت القيام بذلك إلى ابني فاطمة ابتغاء وجه الله وقربة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم۔ اولاد فاطمہ کا حق علی کے صدقات میں وہی ہے جو دیگر اولاد علی کا ہے۔ میں نے نگرانی کا کام اولاد فاطمہ کو صرف رضائے الہی اور قربت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیال سے سونپ دیا ہے۔ وتكريما لحرمته وتشريفا لوصلته، ويشترط على الذي يجعله إليه أن يترك المال على رسوله وينفق من ثمره حيث أمر به وهدي له۔ اس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کا احترام بھی ہو جائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرابت کا اعزاز بھی برقرار رہے گا، لیکن اس کے بعد بھی والی کے لیے یہ شرط ہے کہ مال کی اصل کو باقی رکھے اور صرف اس کے ثمرات کو خرچ کرے، وہ بھی ان راہوں میں جن کا حکم دیا گیا ہے اور جن کی ہدایت دی گئی ہے۔ وأن لا يبيع من أولاد نخيل هذه القرى ودية حتى تشكل أرضها غراسا، ومن كان من إماء اللاتي أطوف عليهن لها ولد۔ اور خبردار اس قریے کے نخلستان میں سے ایک پودا بھی فروخت نہ کرے یہاں تک کہ زمین دوبارہ بونے کے لائق نہ رہ جائے۔ میری وہ کنیزیں جن سے میرا تعلق رہ چکا ہے اور ان کی اولاد بھی موجود ہے۔ أو هي حامل فتمسك على ولدها وهي من حظه، فإن مات ولدها وهي حية فهي عتيقة قد أفرج عنها الرق حررها العتق۔ یا وہ حاملہ ہیں، ان کو ان کی اولاد کے حساب میں روک لیا جائے اور انہی کا حصہ قرار دے دیا جائے۔ اس کے بعد اگر بچہ مر جائے اور کنیز زندہ رہ جائے تو اسے آزاد کر دیا جائے کہ گویا اس کی غلامی ختم ہو چکی ہے اور آزادی حاصل ہو چکی ہے۔